مولانا طارق جمیل کا ایک خطاب سامنے آیا ہے جس پر وہ بہت ہی اچھا خطاب دے رہے ہیں، عورت کے پردے کے بارے میں اسلامی کتاب دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایسے میں ریسنٹلی شادیوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ جو سیلیبریٹی آج کل شادی کرتی ہیں ان میں بہت زیادہ بے حیائی ہے اور ان کو چاہیے کہ مسلمان عورتوں کی طرح گزارے جس طرح ہمارے نبی پیغمبر کی بیویوں نے گزارا اور ان کی جو حکم تھا جس طرح زندگی گزارنے کا اس طرح زندگی گزاری جائے۔ لیکن آج کل تو بے حیائی کی انتہا ہی ختم ہو چکی ہے۔ شادیوں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت جسم ننگا کر کے جب تک پیٹ ننگا نہ کرے تب تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی، جو کہ بہت زیادہ بری بات ہے اور ایسی عورتوں پر قابو ان کے شوہر، بھائی اور باپ ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ان کو چاہیے کہ اپنی بہن بیویوں کو پردے کا خیال رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارے اسلام میں کیا بتایا گیا تھا۔ مولانا طارق جمیل نے بہت زیادہ سخت بیان دیا ہے اور یہ بیان لائبہ خان کے لیے دیا تھا خاص طور پر۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ کے ساتھ بیان بھی شیئر کروں گی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس بیان میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جو مسلمان عورتیں ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان سننے کے بعد ان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی لائبہ خان کی شادی ہوئی تھی۔ لائبہ خان کی تو الگ بات ہے لیکن پہلے بھی جتنی اداکاروں کی پاکستان میں شادی ہوئی ہے ان کا بھی یہی حال تھا، لیکن جو ریسنٹلی دیکھا گیا ہے لائبہ خان کی شادی ہوئی ہے، لائبہ خان نے فل ہندوؤں کو کاپی کیا ہے۔ انڈیا ممالک کے جو لوگ ہیں جس طرح شادی کرتے ہیں، ایکٹر ان کی جس طرح شادیاں کرتی ہیں، ان سے امپریس ہو کر لائبہ خان نے سیم ٹو سیم ان کی طرح شادی کی ہے۔ ہلدی کا فنکشن بھی رکھا اور بعد میں جو ہے بارات پہ ڈریسنگ بھی سیم انڈیا کی ایکٹریس ہے جو کترینہ کیف، اس کے جیسی ڈریسنگ کی ہے، ذرا بھی چینج نہیں کیا اور پوز بھی تصویریں جو کھنچائی ہیں ویسے ہی پوز کی ہیں اور پیٹ ننگا ہر چیز۔ مہندی والے دن بھی یہی حال تھا اور بہت زیادہ بے حیائی دکھائی گئی تھی ان کی شادیوں پہ۔ تو پاکستان کی جو پہلے بھی ایکٹریس ہے لائبہ خان کے علاوہ بھی وہ بھی یہی سب کچھ کر رہی ہیں۔ ان کو پتہ نہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا یا ہم زیادہ پیاری لگے گی، ہمیں زیادہ فیم ملے گا انڈیا سے امپریس ہو کر۔ حالانکہ پاکستان کی جو اداکاریں تھیں پہلے بہت زیادہ پردے کا خیال رکھتی تھی لیکن ان پر بھی اثر پڑ گیا ہے، یہ بھی اسی طرح کا کرنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اور کوئی کرے تو ان کو سوٹ بھی کرتا ہے، اس طرح مسلمان عورتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم پردے میں رہے۔ اب تو پیٹ ننگا کرنا بھی شروع کر دیا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو ایسے میں مولانا طارق جمیل بھی پھوٹ پڑے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اب جو ریسنٹلی شادی ہوئی ہے جس کا نام اداکار کا شاید لائبہ خان ہے، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ بے حیائی کی ہے۔ انہوں نے پہلی بات اتنے زیادہ اپنے شادی کے فنکشن رکھے ہیں۔ پاکستان میں پہلے 3 فنکشن ہوتے تھے، مہندی، بارات اور ولیمہ، اور لڑکی کی رخصتی ہو جاتی تھی۔ اب تو 7 8 شادیوں پر فنکشن ہو رہے ہیں اور فنکشنوں پر اتنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کمتری بھی محسوس ہوتی ہے، جو غریب عوام ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ اتنے نہیں ہے پسلی کے مالک کے اس طرح شادی کر سکے۔ لیکن ان کا پیسہ ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن پردے کا تو خیال کریں، اپنے اسلام کا خیال کریں۔ پھر انہوں نے جو ہے لباس انڈیا کا چوز کیا ہے، انڈیا کی رسومات ساری کی ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اپنی پاکستانی لڑکیوں کی اتنی اچھی ڈریسنگ ہے، پردے میں رہ کر بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے ان سے امپریس ہو کر اس طرح کے کام کیے ہیں جو کہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں آئے اور پاکستانی عوام بھی ان کو بہت زیادہ خوش ہو کر دیکھ رہی ہے۔ تو اور مولانا طارق جمیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں زبان دراز، بے حیا، جو کسی کی گھر میں نہیں مانتی، تو ان کو تو گناہ ہوگا جو کچھ کرتی ہیں لیکن ان کے گھر والوں کو زیادہ پکڑ ہوگی کیونکہ وہ ان کو روکتے بھی نہیں ہیں، بس ان کا فی الحال پیسے کی طرف دھیان ہے کہ ہماری بیٹیاں پیسہ کما رہی ہیں اور لا کر دے رہی ہیں۔ یہ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو کنٹرول کریں، روکیں اور ان پر قابو پائیں کیونکہ اس طرح سے بے حیائی پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، عورت عورتوں والا کام کرتے ہی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ اگر عورت نے کسی دوسرے کا جو ہے کام فالو کرنا ہے تو وہ اچھائی والا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ہندوؤں کی رسومات کو فالو کرنا ہمارے اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے اجازت دی ہے شادی کی ایک سمپل طریقے سے اور پردے کے ساتھ کی جائے، لیکن اس طرح شادی کی اجازت نہیں دی گئی جس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شادیاں نہیں، بے حیائی ہے، جو بے حیائی دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورت پردہ کر کے بھی بے پردہ نظر آئے گی، کہ اس طرح کا لباس پہنے گی کہ لگے گا کہ پہنا ہی نہیں ہے، جو آج کل سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو مولانا طارق جمیل کا یہ بیان کیسا لگا؟ آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات پر؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ مور اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔